السلام علیکم دوستو توریت کی ایک روایت میں لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو، اور تم اسے لے کر الجارز کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اس کے سامنے ذبح کر دے، اور کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے، پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا، گوشت اور خون و گوبر سب کو جلا دے۔ کاہن دیوار کی لکڑی اور زوفہ اور سرخ رنگ کا کپڑا لے کر اس گائے میں جس میں گائے جلتی ہی ڈال دے، تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کر کے اس کے بعد وہ لشکرگاہ کے اندر آئے، پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا، اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور غسل کرے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں رکھ دے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے لیے رکھی رہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے، اور جو کوئی اس گائے کی راکھ کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور یہ بنی اسرائیل کے لیے اور ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بود و باش رکھتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا۔ دوستو تورات کی یہ روایت یہودی قوم کو گائے کے ذبح سے متعلق دیے گئے شرعی احکامات پر مبنی ہے۔ قربانی کا یہ حکم انہیں ایک خاص موقع پر دیا گیا تھا کہ جب ان میں قتل و غارت گری حد سے تجاوز کر گئی تھی۔ عام انسان کا قتل ان کے نزدیک معمولی سی بات تھی، جبکہ وہ انبیاء کرام کے قتل سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ اکثر بنی اسرائیل میں بھیجے گئے برگزیدہ پیغمبر اسی قوم یہود کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ یہ کوئی اس قوم پر سادہ سا الزام نہیں، بلکہ اسے تو ہماری کتاب مقدس یعنی قرآن حکیم میں اکثر مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ ذلت اور مسکنت ان پر ڈالنے کی وجہ خود اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کی کہ یہ اس کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اللہ کی طرف بلانے والے انبیاء کی تذلیل و اہانت کرتے اور آخر میں انہیں قتل کر ڈالتے۔ پچھلے دور میں یہود ان جرائم کا ارتکاب کر کے دنیا میں ہی مبغوض و مقہور ہوئے، جبکہ عذاب آخرت ابھی باقی ہے۔ آیات الہی اور گزرے ہوئے انبیاء کی تکذیب کر کے یہ لوگ کیسے سرخرو ہو سکتے ہیں؟ اقوام عالم میں اگر اس کا آج بھی تجزیہ کیا جائے تو یہی قوم دنیا کی سب سے بڑی نافرمان قوم ہے۔ انہیں اللہ نے اور اس کے رسولوں نے جس کام سے بھی روکا، اس کام کو انہوں نے ضرور سر انجام دیا۔ مثلا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار، گنوشالہ پرستی جسے مذہبی امور کی نفی، اور اگر بالفرض انہوں نے مذہبی احکام کی پاسداری کرنی بھی چاہی تو اس میں کمی بیشی کر کے حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ یوں یہ شرائع کو مسخ کرنے کا باعث بنے جو ان کی تباہی کا سبب بنا۔ توریت میں لکھی گئی روایت کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے۔ ترجمہ: اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا، سنو، وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچہ بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے بجا لاؤ۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا، وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے۔ اس قسم کی گائیں تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت والے بن جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو آپاشی کرنے والی نہ ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور گائے ذبح کر دی۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا، اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے لگا دو تو وہ جی اٹھے گا۔
اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتی ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر گر کر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ دوستو، مفسرین کرام ان آیات مبارکہ کی تشریح و تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک لاولد مالدار آدمی تھا جس کا وارث صرف اس کا ایک بھتیجا تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے مال و دولت کی لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش محلہ میں ہی کسی کے دروازے پر ڈال دی۔ جب صبح ہوئی تو قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ جب قضیہ بڑھا تو بات موسیٰ تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ گائے ذبح کرنے کے حکم میں سرکش اور نافرمان قوم کج بخشی میں الجھ گئی اور بار بار اپنے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرنے لگی، اگرچہ ابتدا میں انہیں صرف گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جو قرآن حکیم کے متن سے صاف ظاہر ہے۔ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ موجودہ گائے کے ریوڑ سے کوئی بھی ایک گائے قربانی کر دیتے تو حکم الہی کی بھی تعمیل ہو جاتی اور خدا کے فرمانبرداروں میں بھی شامل ہو جاتے۔ انہوں نے حکم الہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کے بجائے مین میخ نکالنا شروع کر دیا، اور طرح طرح کے سوالات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی سختی اختیار کی۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ دین میں تعمق اور سختی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ سے کیا چیز پوشیدہ ہے؟ انہیں تو صرف ایک حکم کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا گیا، ورنہ تو موسیٰ کے ذریعے بھی قاتل کی نشاندہی ہو سکتی تھی۔ صرف ذبح کی گئی گائے کے گوشت کا لوتھڑا مقتول سے مس کرنا تھا، جس سے قتل کرنے والے کا راز افشا ہو جاتا۔ چنانچہ حکم الہی کے تحت ایسا ہی کیا گیا۔ مقتول کے جسم سے جیسے اس گائے کے گوشت کا لوتھڑا لگا، وہ مقتول فوراً زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کرتے ہی واپس مر گیا۔ قوم یہود اللہ کو چھوڑ کر گئے اسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، جو اللہ کے نزدیک باطل عقیدہ تھا۔ اس لیے انہیں گائے کے ذبح کا حکم دیا گیا کہ ان کا امتحان اسی طرح لیا جا سکتا تھا کہ اب اگر وہ واقعہ کسی ایک کو معبود مانتے تو اب اس دوسرے معبود کو اپنے ہاتھوں سے توڑیں۔ یہ ایک کڑا امتحان تھا۔ ان کے دلوں میں ایمان ابھی پورا اترا نہ تھا، اس لیے وہ بار بار موسیٰ سے سوال کرتے رہے کہ کسی طرح یہ قربانی ٹال جائے، مگر جتنی تفصیل میں وہ جاتے رہے اتنے ہی گھرتے رہے اور بالآخر انہیں گائے کی قربانی کرنا پڑی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔